آج یہ جتنے لوگ یہ بولا جا رہا، یہ کہا جا رہا، بھائی اس کا سیدھے سیدھے راست ذمہ دار 2011 نرمل اور عادل آباد کی تقریر ہے۔ میری اس بات سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہونے دو، لیکن حق تو یہی ہے اور حق کے لیے میں بولتا رہوں گا۔ حق حق ہوتا ہے۔ اگر یہ میری آواز چھوٹی ہوں گی، میرا پیج چھوٹا ہوگا، میرے لوگ سننے والے بہت چھوٹے ہوں گے، لیکن میری بات حق ہے تو اللہ کے فیصلے، اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ اس حق کو آگے پہنچائے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ کیا کبھی ہندوستان کے اندر ہم 2011 سے پہلے کیا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سنی؟ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ مت بولو۔ اس کے بعد اگر میرا ایک مسلم لیڈر بولتا ہے اور میں اس پہ واہ واہ کرتا ہوں تو غلطی کس کی ہے میرے بھائی؟ اپنی دو کوڑی کی سیاست کو، آپ اپنی دو کوڑی کی پولیٹکس کے خاطر، آپ کو اس تقریر سے پہلے مہاراشٹر آپ کو نہیں جانتا تھا، اس تقریر سے پہلے آپ کو اتر پردیش نہیں جانتا تھا، اس تقریر سے پہلے آپ کو بہار، بنگال، گجرات نہیں جانتا تھا۔ آپ نے وہ تقریر 2011 میں ایسی ڈیلیور کی کہ وہ دیکھو بولنے کو کیا ہے، میرے سامنے بھی کیمرہ ہے، میرے سامنے بھی مائک ہے، ایسے بھی الفاظ بول سکتا ہوں کہ اگر میں بول دوں شام کے پرائم ٹائم میں رہتا ہوں۔ آپ اتنے جہاں مرد، آپ اتنے بڑے مرد مجاہد کہ آپ کورٹ میں 313 کا جب سٹیٹمنٹ ہوا آپ کا، 313 میں بولے نو مائی لارڈ شپ، میں ایسی کوئی تقریر نہیں کرا، بولے آپ میمورنڈم دیے، اے سی پی کو ایسا مسکراتے ہوئے میمورنڈم دیے جیسا کوئی شادی کا رخصہ دے رہے۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، میرے صاحب آپ کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہے، شادی کا رخصہ ہے آپ کے گھر کا، وہ پیس کمیٹی کے ممبر بن کے بیٹھے، جا کے وہ گنیش کے دن جلوس ہٹا کے اس دن ڈال لو، اس دن کا جلوس لے آ کے اس دن ڈال لو، عوام کو تربیت دیے۔ کہاں ہے میرے بھائی صاحب؟ کیوں نہیں نکلتے آپ؟ کیوں جلوس لے کے آپ نکلو، آپ نکل کے جاؤ، ڈی سی پی کہنے جاؤ، سی پی کہنے جاؤ، ڈی جی پی کہنے جاؤ، شہر حیدرآباد کو جیسے میلاد کی ترغیب دیے تھے جلوس کی، ویسا نکلو، جاؤ پولیس اسٹیشنوں میں احتجاج درج کراؤ۔ نہیں کر رہے، کیا آپ لوگ خالی اس حد تک محدود رہ گئے یا پھر آپ کو آپ کے سیاسی آخاؤں نے اس حد تک محدود کر کے رکھ دیا؟ ارے آپ کے سیاسی آخاؤں کو چھوڑو، یہ دونوں جہاں کے عالم کے آخا کا معاملہ ہے۔ حضرات، آئے دن ہم کو یہ مناظر دیکھنے پڑتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ایک ایسی گفتگو ہے جس پہ بات کرنے کے لیے جو ہے دل شرماتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو کوئی کر نہیں سکتا، شان میں گستاخی کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ میں 2 دن سے واٹس ایپ کھولتا ہوں تو کئی لوگ مجھے جو ہے اس گستاخ رسول کی جو ہے ویڈیو بھیجاتے ہیں مجھے، تو میں اب تک کہیں وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیا نہیں، کیونکہ مجھے وہ سننا بھی دل نہیں چاہتا۔ لوگ حیرت کریں گے یہ بات کو جان کے، حیدرآباد کا ملعون گوشہ محل کا ایم ایل اے، میں یہ نہیں جانتا آج تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا گستاخی کیا۔ مجھے ہزاروں کی تعداد میں مجھے ویڈیو، جب ویڈیو آتی میوٹ کر دیتا ہوں، اسکرول کر دیتا ہوں، میں نہیں سننا چاہتا کیونکہ دل گوارا نہیں کرتا۔ وہ ایک ایسی مقدس، یعنی حضور کی شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے، حضور کے بارے میں کیا کہا جائے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو خنجیر بنا دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ شہر حیدرآباد کی عوام قابل مبارکباد ہے کہ جب ایسی کوئی ملعون یہ ہمارے پاس کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو شہر حیدرآباد، صرف کوئی سیاسی جماعت نہیں، شہر حیدرآباد کے نوجوان سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ یہ ایک بات قابل تعریف ہے کیونکہ وہ ہمارا ایمانی جذبہ ہے، ہمارا دل ہے، ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے جس پہ احتجاج کرتے ہیں۔ نوجوان سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ہمارے شہر حیدرآباد کی مائیں اور بہنیں جو ہے جانی ماس پہ گڑگڑا کے روتی ہے۔ مائیں ہیں جو اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے کہ ہم کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا ہے۔ نوجوان ایسی کئی بہنوں کو میں جانتا ہوں جو سرکار کی شان میں گستاخی کی ویڈیو اس کے موبائل میں آ گئی تو انہیں وہ ویڈیو سن کے چلا کے رو رہی تھی۔ میں ایسی کئی بہنوں کو بھی جانتا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی بات ہے، بھائی نوجوان جذبات میں ہیں، وہ تو سڑکوں پہ آتے ہیں، کرتے ہیں احتجاج، اور حضور کے شان کے سامنے احتجاج کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری جان ان پہ سے قربان، ہمارا مال ان پہ سے قربان، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، سب کچھ ان پہ سے قربان، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں یہ بات واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ تم ایسا مت کرو ورنہ ایسا ہوگا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء میں اس بات کو ذکر کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ تم ایسا مت کرو ورنہ ایسا ہوگا۔ اس کا مطلب اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہونا تو لازم ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو فرما دیا، کہہ دیا، حکم دے دیا کہ تم کسی کے مذہب کے ماننے والے دیوی دیوتاؤں کو، ان کے بتوں کو، ان کے جس کو بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو غلط مت کہو تاکہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو پلٹ کر غلط کہے، اس کے ذمہ دار تم ہو گئے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے
ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن اس تالاب سے مچھلی نہیں پکڑنا، لیکن وہ قوم جمعے کی رات کو جالا ڈال کر مچھلی پکڑ جالے میں مچھلی پھنس جاتی تھی، ہفتے کے دن چھوڑ دیتے تھے، اتوار کے دن نکالا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے تو وہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ یہ واقعات اسلامی تاریخات میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ تم یہ کام مت کرو، تو لہٰذا آپ کو یہ جو تقریریں سننی پڑ رہی ہے، یہ اب محترم حضرات، میری ویڈیو سننے والے ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، میری امت کی بہنوں، میرے نوجوان مسلمان بھائیوں، بشمول میں بھی اس جلسے میں تھا۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ہندوستان کے اندر ہم 2011 سے پہلے کیا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سنی؟ ہم سنتے تھے کس پیمانے پہ؟ کسی گانے میں علی علی کا نام آ جاتا تو سنتوش سپنا تھیٹر جلائی جاتی تھی، کسی گانے میں روجا پکچر میں برقعے والی کا اگر کوئی غلط سین ڈال دیا ہوتا تو شہر حیدرآباد تھیٹروں میں احتجاج کرتا، بمبئی کی تھیٹروں میں احتجاج ہوتا، بنگلور کے تھیٹروں میں احتجاج ہوتا۔ دیکھیے، جب آپ 2011 کے اندر ایک ایسا سپارک آپ چھوڑے کہ روز ہم کچھ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط بیج بو دیا۔ جب آپ نے اس غلط بیج کو بو دیا تو آپ کی ہماری آنے والی نسلیں، آپ تو بولے اپنی دو کوڑی کی سیاست کو، آپ اپنی دو کوڑی کی پولیٹکس کے خاطر، آپ کو اس تقریر سے پہلے مہاراشٹر آپ کو نہیں جانتا تھا، اس تقریر سے پہلے آپ کو اتر پردیش نہیں جانتا تھا، اس تقریر سے پہلے آپ کو بہار، بنگال، گجرات نہیں جانتا تھا۔ آپ نے وہ تقریر 2011 میں ایسی ڈیلیور کی کہ وہ دیکھو بولنے کو کیا ہے، میرے سامنے بھی کیمرہ ہے، میرے سامنے بھی مائک ہے، ایسے بھی الفاظ بول سکتا ہوں کہ اگر میں بول دوں، شام کے پرائم ٹائم میں رہتا ہوں، بولنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کچھ بھی کہہ سکتے، لیکن کہنا ذاتی شہرت کے لیے ہو جائے گا۔ آپ کی دو کوڑی کی سیاست، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے ایکسپینشن کے لیے آپ کو جیسے ہی آپ نے وہ تقریر ڈیلیوری دی، اس کے بعد پورے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ گودی میڈیا اور یہ نیشنل میڈیا نے آپ کی تقریر کو اٹھا کر مسلمانوں کے ایک لیڈر نے اس انداز میں تقریر کی بول کے اس تقریر کو پیش کیا گیا۔ ارے آپ اتنے جہاں مرد، آپ اتنے بڑے مرد مجاہد کہ آپ کورٹ میں 313 کا جب سٹیٹمنٹ ہوا آپ کا، 313 میں بولے نو مائی لارڈشپ، میں ایسی کوئی تقریر نہیں کرا بولے آپ۔ جب وہ 2011 کی جب وہ تقریر ہوئی، عادل آباد کے اس سٹیج پہ میں بھی تھا، میں بھی جب ان کی وہ تقریر سنا، تھوڑی دیر کے لیے جوان تھا، ینگ تھا، میں بھی بولا واہ شیر ہمارا بولا، مرد مجاہد ہمارا بولا، میں بھی بولا، آج اعتراف کر رہا ہوں اس بات کو، میرے دل میں بھی اس تقریر کے بعد ارے کیا بولے بھائی بولے۔ اس کے تھوڑے دن بعد جب پولیٹیکل میچورٹی ہم میں آئی اور دینی معلومات میں جب ہم تھوڑا سا تعلیم دین کی طرف ہم راغب ہوئے، جب ہم اسلام کو پڑھنے لگے، جب میں سورہ نساء کی اس آیات کا ترجمہ پڑھنے لگا، تو مجھے پتا چلا کہ وہ تقریر غلط تھی۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ مت بولو، اس کے بعد اگر میرا ایک مسلم لیڈر بولتا ہے اور میں اس پہ واہ واہ کرتا ہوں تو غلطی کس کی ہے میرے بھائی؟ ہم دونوں کی ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ اس دن کے لیے تمام لوگوں کو معاف کرے۔ لیکن آج یہ جتنے اللہ کا حکم کے مطابق آج یہ جتنے لوگ یہ بولا جا رہا، یہ کہا جا رہا، بھائی اس کا سیدھے راست ذمہ دار 2011 نرمل اور عادل آباد کی تقریر ہے۔ میری اس بات سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہونے دو، لیکن حق تو یہی ہے اور حق کے لیے میں بولتا رہوں گا۔ حق ہوتا ہے۔ اگر یہ میری آواز چھوٹی ہوں گی، میرا پیج چھوٹا ہوگا، میرے لوگ سننے والے بہت چھوٹے ہوں گے، لیکن میری بات حق ہے تو اللہ کے فیصلے، اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ اس حق کو آگے پہنچائے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ لیکن جب یہ معاملات ہیں، اب چلیے حالات بالکل خراب ہیں۔ آئے دن ہم کو اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، سوشل میڈیا پہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی، سوشل میڈیا پہ مدینہ منورہ گنبد خضرا کی بے حرمتی۔ ارے میرے بھائی، یہ چیزیں کب سے دیکھ رہے ہیں؟ میری عمر بھی آج 40 کے اباؤ ہو چکا ہوں، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں سیاسی زندگی۔ 2012 سے پہلے میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھا کرتا تھا۔ کچھ پاگل بولیں گے سوشل میڈیا پہ نہیں تھا 2011 سے پہلے، لوگ بولیں گے یہ بات کو، لیکن میرے بھائی کہیں نہیں سنتے تھے تقریریں، ہم کوئی آ کے نہیں کہتا تھا۔ ہم احتجاج کرتے تو چھوٹے موٹے تھیٹروں میں جب گانے لگتے تھے، گانوں میں کوئی علی علی مولا مولا اگر بول دیا تو ہم اس پہ احتجاج کرتے تھے۔ کوئی برقعے والی کا سین اگر کسی پکچر میں غلط آتا تو ہم اس پہ احتجاج کرتے تھے، ہمارا وہ لیول تھا۔ لیکن آج آئے دن یہ ایک جو سوامی کا کیا نام ہے نہیں معلوم میرے کو، لیکن وہ جو ایک بیان آیا، وہ بیان آتے ایف آئی آرس ہوئے، ایف آئی آرس ہو رہے، بہت اچھا ہے، میں بولتا ہوں کرنا چاہیے، قانونی گرفت میں پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ ایف آئی آرس ہو رہے ہیں، ایف آئی آر ہوتے رہ رہے ہیں، پھر اس کا ایک شاگرد، اس کا ایک پالکڑا آ کے جو ہے پھر انہیں اور ایک بیان دیتا، اور شہر حیدرآباد پوری ہندوستان کے مسلمان پھر نکل کے ایف آئی آر کریں گے۔ اب ہم یہی کریں گے؟ بھائی اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ آپ جا کے ڈی جی پی کو، آپ ایک ابھی دیکھا تھوڑی دیر پہلے میں ہماری قیادت جا کے ڈی جی پی کو جو ہے ایسا مسکراتے ہوئے میمورنڈم دیے، اے سی پی کو ایسا مسکراتے ہوئے میمورنڈم دیے جیسا کوئی شادی کا رخصہ دے رہے ہیں۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، میرے صاحب آپ کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہے،
شادی کا رخا ہے آپ کے گھر کا وہ. بس آخری میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, میری بات کو کوئی غلط نہ لے, کوئی شخص غلط نہ لے. میلاد النبی کا موقع آیا, بہت سے دولہے شیروانی پہن کے گاڑیوں میں ٹھہر کے پھولا پہنے. بھائی صاحب, آپ اپنے آپ کو ریلیوں میں نکال کے تماشے کریں, پیس کمیٹی کے ممبر بن کے بیٹھے, جا کے وہ گنیش کے دن جلوس ہٹا کے اس دن ڈال لو, اس دن کا جلوس لے آ کے اس دن ڈال لو, عوام کو تربیت دیے. کہاں ہے میرے بھائی صاحب, کیوں نہیں نکلتے آپ؟ کیوں جلوس لے کے آپ نکلو, آپ نکل کے جاؤ, ڈی سی پی کہنے جاؤ, سی پی کہنے جاؤ, ڈی جی پی کہنے جاؤ. شہر حیدرآباد کو جیسے میلاد کی ترغیب دیے تھے جلوس کی, ویسا نکلو, جاؤ پولیس اسٹیشنوں میں احتجاج درج کراؤ. نہیں کر رہے. کیا آپ لوگ خالی اس حد تک محدود رہ گئے, یا پھر آپ کو آپ کے سیاسی آخاؤں نے اس حد تک محدود کر کے رکھ دیا؟ ارے آپ کے سیاسی آخاؤں کو چھوڑو, یہ دونوں جہاں کے عالم کے آخا کا معاملہ ہے. یہ کوئی آپ کے سیاسی دو کوڑی کے شخص کا معاملہ نہیں ہے جو آج ہے کل مر جائیں گا. یہ میرے اور تمہارے آخائے دو عالم کا معاملہ ہے. یہ اس کا معاملہ ہے جس کی صدقہ پورا ہندوستان, پوری دنیا اس کا نام کے صدقہ کھا کے دنیا جی رہی ہے. یہ ان کا معاملہ ہے. چھوڑو آپ کی قیادت کو. اگر آپ کی قیادت نہیں نکلنے دیتی تو مت نکلو. یہ اس قائد کا مسئلہ ہے جو قائد آسمانوں کا قائد ہے, جو پورے دونوں عالم کا قائد ہے. یہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. پولیس اسٹیشنوں میں کمپلین کرو, پولیس والوں کو جا کے بولو کہ خالی ایف آئی آر سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. گرفتاری دو, گرفتار کرو ان لوگوں کو, اور ایسے مقدمات ڈالو کہ ان مقدمات کے اندر سے زندگی بھر وہ جو ہے ان معاملات میں سے باہر نہ آئے. ویسے معاملات کے لیے آپ اپنا احتجاج درج کراؤ. نوجوانوں, میں آخری میں ایک اپیل آپ تمام سے کرنا چاہتا ہوں. میرے موبائل پہ میں دیکھتا ہوں, جب میں واٹس ایپ کھول رہا ہوں, اس شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کیا, میرے بھائی کوئی مسلمان کا دل کیسے گوارا کرتا کہ اس کو لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں آپ واٹس ایپ کے گروپوں میں ڈال رہے ہیں؟ میرے بھائی کیوں ڈال رہی ہے؟ ارے انہیں اپنے آقا کے بارے میں جو ہے گستاخی کرا اور آپ لوگ گروپوں میں وائرل کر رہے ہیں اس کو. میرے بھائی, جتنے میرے بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں, کسی بھائی کے پیج پہ یا کسی بھائی کے گروپ میں اگر وہ ملعون کے کہے ہوئے الفاظ اس کے سوشل میڈیا کے ٹائم لائن میں یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پہ کہیں بھی یا واٹس ایپ کے کسی گروپوں میں اگر وہ ویڈیو ہے تو ڈیلیٹ کر دو. ہم اپنے آقا کی شان میں گستاخی سن بھی نہیں سکتے میرے بھائی, ہم اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے.